ویلکم ٹو ایزی لائف وائس چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے۔ اپنی شریک حیات کے تمام عیب معلوم ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بہترین زندگی گزارنا اصل محبت ہے۔ اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پھر بھی آپ کا ساتھی آپ سے ناخوش ہے تو اسے آزاد کر دیں۔ لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق سوچتے ہیں، اس لیے انہیں وضاحتیں دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چھوٹا بن کے رہو گے تو ہی بڑی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، گھٹیا کردار کو چھپا نہیں سکتا۔ عورت رو سکتی ہے، دلیلیں نہیں پیش کر سکتی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل اس کی آنکھ سے ڈھلکا ہوا آنسو ہے۔ اگر خواہش حاصل سے زیادہ ہو تو انسان خود کو غریب سمجھتا ہے۔ ہم اگر زباں کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کے بنا بیکار ہے۔ جو جتنی توجہ کے قابل ہو اس کو اتنی ہی اہمیت دو۔ کم ظرف لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی اہمیت کھو دو گے۔ تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے، مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب، کہاں اور کیا بولنا ہے۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ جب نظر انداز ہونا شروع ہو جائیں تو کنارہ کر لیں، کیونکہ وضاحتیں کبھی بھی آپ کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتی۔ ہاں، مگر خاموشی آپ کو مزید تذلیل ہونے سے ضرور بچا لیتی ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی مصروف نہیں، بات صرف اتنی سی ہے کس کے لیے کیا اہم ہے۔ یہ مرد کا المیہ ہے کہ وہ عورت سے ہمیشہ محبت کرنا چاہتا ہے، لیکن پرکشش اس کے لیے صرف حسن ہوتا ہے جو ہمیشہ نہیں رہتا۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ جب کوئی عورت آپ کو نظر انداز کر رہی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ سے نفرت کرتی ہے، اس کا مطلب ہے اس کا دل دکھا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کردار پر بات آ جائے تو صفائی دینا ضروری ہو جاتی ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ اگر کردار پر بات آ جائے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ آرزو جو باقی آرزوؤں کو کھا جائے وہ محبت کہلاتی ہے۔ تم غلام ہو اس شخص کے سامنے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ کسی دوسرے کی خوشیاں صرف اس وجہ سے خراب نہ کرو کیونکہ تم اپنی نہیں پا سکے۔ لوگ اپنی بوریت دور کرنے کے لیے آپ کو عزیز رکھتے ہیں تو اسے محبت سمجھنے کی غلطی مت کیجیے۔ اگر کوئی عورت آپ سے آپ کا مرد چرا لیتی ہے تو سب سے اچھا بدلہ یہ ہے کہ اسے ادھر ہی رہنے دے، کیونکہ اصلی مرد چوری نہیں ہوتے۔ دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے ہر کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ جو سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور صبر کے گھونٹ پینا بھی۔ آگے جانے والے پیچھے رہ گئے لوگوں کو کبھی یاد نہیں کرتے۔ مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا، اگر وہ عورت سے سچی محبت کر لے تو وہ اسے کسی دوسرے مرد کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، اس پر صابر اور شاکر ہی چڑھ سکتے ہیں۔ زندگی میں ایک ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے
جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ والدین کی باتوں پر اتنا یقین تو رکھیں جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں۔ تھوڑی کڑوی لگیں گی مگر فائدے مند ضرور ثابت ہوں گی۔ انسان کی خواہشات کا پیالہ اس لیے نہیں بھرتا کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں۔ کسی بے قدر شخص سے کی جانے والی مخلص محبت آپ کو ساری زندگی کے لیے ذہنی مریض بنانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق حقیقی کے تعلق کو سمجھ سکیں۔ ہر شخص اپنے محبوب کی انگلی پکڑ کر اسے اپنے ماضی کی سیر ضرور کروانا چاہتا ہے۔ اصل بادشاہی یہ ہے کہ آپ کے پاس سب سے بڑا علم ہو اور آپ اپنی زندگی سب سے کمزور آدمی کے برابر رکھیں۔ اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع قبرستان ہو جہاں وہ دوسروں کی غلطیوں اور خامیوں کو دفنایا کرے۔ حسد کا جذبہ احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے جلتا ہے۔ اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ اس نے کب، کہاں اور کس کس کو اپنی زبان سے تکلیف دی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے۔ اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن جب تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لینا تمہیں اس سے محبت ہے۔ غلط فہمی کا ازالہ صرف اس صورت میں ممکن ہے جب سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے کوئی خاص مقام ہو۔ جو عورت اس مرد کو نہ سنبھال سکے جس نے اسے دل سے محبت کی ہو، ایسی عورت بدقسمتی کی بہت بڑی مثال ہے۔ محبت کا سبق بارش سے سیکھو جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہے۔ دنیا میں اس سے بڑا اور کوئی عذاب نہیں کہ انسان وہ بننے کی کوشش میں مبتلا رہے جو کہ وہ نہیں ہے۔ جب لوگ لکھنا سیکھ جائیں گے تو مختصر لکھا کریں گے، اور جب بولنا سیکھ جائیں گے تو اکثر خاموش رہا کریں گے۔ وہ حقیقی امن و بلوغت کا زمانہ ہوگا۔ خوشیاں اگر پیسوں سے حاصل ہوتے ہیں تو یقین کریں کبھی کوئی غریب کا بچہ خوش نہ ہوتا۔ ہر کسی کو صفائی نہ دیں، آپ انسان ہیں، جھاڑو نہیں۔ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پر کھڑا نہ ہو اسے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ محبت سے غم اور اداسی ضرور پیدا ہوگی، وہ محبت ہی نہیں جو اداس نہ کرے۔ روح کی گہرائی سے نکلی ہوئی بات روح کی گہرائی تک ضرور جائے گی۔ فاتحہ لوگوں کے مرنے پہ نہیں، احساس کے مرنے پہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں گے تو صبر آ جاتا ہے، مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ تعلق کو بچانے کے لیے 100 دلیلیں دینے سے بہتر ہے کہ دل پر پتھر رکھ کے جانے والے کو خوشی خوشی رخصت کر دیا جائے۔ زندگی آخرکار رلا ہی دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ دولت اور عہدے انسان کو صرف عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ کے لیے بلند رکھتے ہیں۔ ایک سمجھدار انسان کسی کی بلا وجہ تنقید اور بے عزتی کو مسکرا کر ٹال دیتا ہے۔ 2 چیزیں انسانی رشتوں میں سب سے زیادہ خطرناک ہے: اعتبار کی قلت اور شک کی زیادتی۔ ان دونوں کی موجودگی ہر گھر کو تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ درد وہ ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر ہو، ورنہ اپنا درد تو جانوروں کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تمہاری جھولی کو تب خالی کرتا ہے جب اس کے پاس دینے کے لیے کچھ بہترین ہو۔ محبت ہو جانا یا مل جانا اہم نہیں ہوتا، محبت کو زندہ رکھنا اور عزت دینا اہم ہوتا ہے۔